الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی مبارک تعلیمات کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، یہ ہمارا پروگرام ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک بنیادی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ آج جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ تمام انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مشہور ایک بات ہے، کتنے پیغمبروں کو بھیجا؟ 1,25,000 1,25,000 یا 1,24,000، 1.25 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تمہارا رب ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور پیغمبر اللہ کی تعلیم بندوں تک پہنچاتے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ صحیح ہے نا، آسان سی بات ہے نا۔ اور سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ صحیح۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی۔ تورات بھی مشہور کتاب ہے، کن کو عطا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل بھی مشہور کتاب ہے، کس کو عطا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور زبور بھی مشہور کتاب ہے، کن کو عطا ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کو۔ اور آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں۔ مگر آپ کا میرا عقیدہ ہے نا، آپ کا میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، کوئی رسول تو نہیں آئیں گے، ہمارا ایمان ہے نا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لوگوں کو بتاتے تھے اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ پہلے رسول آتے تھے، نبی آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی باتوں کو کون پہنچائے گا؟ اچھا، نبی تو اب آئیں گے کوئی نہیں، جبرائیل علیہ السلام تو وحی لاتے تھے، اچھا فرشتے تو وحی لاتے تھے پیغمبروں کے لیے نا۔ اب کوئی پیغمبر آئیں گے؟ نہیں۔ اب کوئی نبی آئیں گے؟ اب کوئی رسول آئیں گے؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ہم کس کی امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا۔ نبوت ختم نبوت کے الفاظ سنے کبھی آپ نے؟ نبوت ختم ہو گئی نا، تو اب نبی تو کوئی نہیں آئیں گے، اب ہمیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دوبارہ سمجھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کو اپنی کتابیں عطا فرمائیں تاکہ رسول لوگوں کو بتائیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تم نے برے کاموں کو چھوڑنا ہے، تم نے اچھے کاموں کو اختیار کرنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم جو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں، ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ مشکل بات تو نہیں ہے، کام بہت بڑا ہے۔ پہلے رسول آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اب رسول تو کوئی نہیں آئیں گے، اب ہم مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، ایک آیت آپ کو سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا۔ سورہ کون سی؟ آل عمران، آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے برائی سے روکو گے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، ہم گناہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں خود قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خود بھی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، دوسروں کو بھی دوبارہ سمجھیں۔ دیکھیے اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب سارے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اچھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے، ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو اس کو دوسروں کو پہنچا دو۔ جی، دوسروں کو پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو، مطلب کیا ہے؟ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، دین کی تھوڑی تھوڑی باتوں میں آتی ہے نا، اگر ایک بھائی ہے جس کی عمر 10 سال کی ہو اور اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو کیا وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے۔ ایک بہن اگر بڑی ہو اور اس کو پتہ ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، تو کیا وہ چھوٹے بہن یا بھائی کو سمجھا سکتی ہے؟ سمجھا سکتی ہے۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں، کرکٹ کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، گیمز کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر سکتے ہیں؟ جی ہم اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی بات کر سکتے ہیں؟ جو اتنی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، جی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، میری جانب سے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو تو تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو اکیلے اکیلے اچھا بننا کافی نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو بھی اچھا بنانا ہے۔ اکیلے اکیلے نیکی کرنا کافی نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی نیکی سکھانی، ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے، دوسروں کو بھی اچھا بنانا ہے۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ماشاءاللہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کامیابی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے عظیم رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سب سے بڑی امت ہے، سب سے عظیم امت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، بڑی پیاری بات ہے، جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس امت کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس امت سے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ ایک اور بات، جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، صف سمجھتے؟ روز، ٹھیک ہے، لائنز، ٹھیک ہے؟ جنت والوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120۔ اس میں سے پتہ ہے کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی؟ 80 روز آؤٹ آف 120۔ ٹوٹل کتنی روز ہوں گی جنت والوں کی؟ 120۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی روز یعنی صفیں کتنی ہوں گی؟ 80۔ تو 80، ہاں 80۔ تو سب سے زیادہ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد۔ اب ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ہم سچے پکے امتی بنے۔ کیا بنے؟ امتی بنے۔ دوبارہ ہمیں کیا بننا ہے؟ سچے اور پکے امتی بننا ہے۔ ہم نے خود دین کو سیکھنا چاہیے اور دین پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ایک آیت، ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، ایک آیت میں نے بالکل شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ میرا طریقہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ تو حضور علیہ السلام نے 23 برس کیا کام کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو آج اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ اب یہ چھوٹوں نے بھی کرنا ہے اور یہ بڑوں نے بھی کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، سیرت کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ سب نے نہیں مانی، سب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک بچے تھے، انہوں نے بات مانی تھی، وہ کون تھے؟
ہاں یاد آ گیا. اور ان کی عمر کتنی تھی پتہ ہے؟ 12 سال، 12 ایئرس. اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں ہوں تو چھوٹا سا لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو آپ ہاتھ کھڑا کیجئے، کون اللہ کے رسول کا ساتھ دے گا؟ ہم سب اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دیں گے. تو اب اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ کام جو حضور کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی امت کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے. کیسے کریں گے بھائی؟ جتنی اچھی باتیں آتی دوسروں کو بتائیے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے. ٹھیک ہے، موبائل یوز کرتے ہیں نا، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، تو اچھی باتیں دوسروں کو شیئر کیجئے. اس کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس جو ساتھ پڑھتے ہیں ان کو اچھی باتیں بتائیے. کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے. ناظرین کرام، یہ تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ تو ایڈلٹس ہیں اور بڑے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں. کیا آج وہ کام جو نبی علیہ السلام کا 23 برس کا کام ہے، 23 برس کی محنت ہے، اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، خود دین پر عمل کر کے دوسروں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا، ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سوال ہے. پروگرام کے آخری چند منٹس ہمارے پاس ہیں، تو آپ سے ہم کچھ سننا چاہیں گے. کون کیا سنا رہا ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کی تلقین عطا فرمائی. یہ جو دنیا میں انقلاب 1.5 سال قبل آیا ہوا ہے، اس کی اصل روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ علم کی دولت سے ہی شعور کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ، علم حاصل کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گناری لب میں طلب ہی طلب، تیرے گناری لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ہمارے نبی کی صورت کو لوگ چاند کی تسبیح دیتے ہیں، چاند سے تسبیح دیتے ہیں. بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ چاند کے چہرے پر تو جھاریاں ہیں، ہمارے مصطفیٰ کا چہرہ تو صاف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جہاں میں دوسرا آئینہ نہ، ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ. ساز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ چاند آپ کے حکم سے پروان آ گیا، سورج آپ کے حکم سے پروان آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اونچی ہوئی تو چاند اونچا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی نیچے کی تو چاند نیچے ہو گیا. تیری مرضی پا گیا سورج پھیرا الٹے قدم، تیری انگلی اگر اٹھ گئی تو منہ کا کلیجہ چڑ گیا. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا. جی ناظرین کرام، یہ بڑا پیارا گلدستہ ہمارے اس پروگرام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں. اور ان باتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی مبارک احادیث کا ذکر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام مبین کی چند آیات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے سے بچے اور بچیاں آپ کو قرآن بھی سنا رہے ہیں، احادیث مبارکہ بھی سنا رہے ہیں.
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ یہ سلسلے سارا سال جاری رہیں۔ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے یہ خصوصی نشریات تو ایک یاد دہانی ہے اور ایک ترغیب اور شوق اور ذوق اور جذبہ بیدار کرنے کا طریقہ ہے جو ان 12 پروگرامز بات ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن جیسے بالکل ابتدا میں اور مختلف پروگرامز و آیت کریمہ ہمارے سامنے آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مستقل ہوتا ہے پوری کائنات میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر بھی مستقل ہوتا ہے پوری کائنات میں۔ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات یہ ہے کہ مستقل یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا جاری رہے۔ تو انشاءاللہ بیٹا سب کوشش کریں گے نا کہ خواہ ماہ ربیع الاول ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، کوئی دن کوئی رات ایسا نہ ہو جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر جاری نہ رہے۔ اور آج ہم نے بہت اہم بات کو یہ سمجھا کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب ان کی ختم نبوت کے بعد اب تو کوئی رسول نہیں آئیں گے نا، کوئی نبی تو نہیں آئیں گے نا، اب انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ پاک کی دعوت کو پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے۔ کیا واقعی ہم سچے امتی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔